بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو موضوع ہے ہمارا جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے طاقت۔ طاقت ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ طاقت کے لفظ سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بڑا کوئی پاورفل اور بڑا میننگ لیس اور بڑا اٹریکٹیو ورڈ ہے۔ بلا شبہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طاقت جو ہے وہ ایک کشش رکھنے والی چیز ہے، اور جو کہ ہر انسان جو کہ دنیا میں رہتے ہیں اور تمام قسم کے انسان وہ طاقت کو پسند کرتے ہیں۔ اب طاقتوں کی کتنی قسمیں ہیں یہ اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ طاقت کیا چیز ہے اور طاقت کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ بات تو شک و شبے سے بالاتر ہے کہ طاقت ایک اہم چیز ہے اور اچھی چیز ہے، اور انسان کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ انسان طاقت کو پسند کرتا ہے اور طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب طاقتیں کون کون سی ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو عام طور پہ جو عرف عام میں معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ ہے ڈنڈے کی طاقت۔ ڈنڈا جو ہے ڈنڈے کے ذریعے ایسی طاقت حاصل کی جاتی ہے جو کہ ظلم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈے سے وہ ڈراتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں، ڈنڈے سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، رونے لگ پڑتے ہیں، خود ظلم کی داستان رقم ہو جاتی ہے۔ وہ ڈنڈے کی طاقت سے لوگ جو ہیں وہ کچھ مالی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، یا ڈنڈا جو ہے وہ ڈسپلن کو فالو کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اکثر استاد بھی ڈنڈا استعمال کرتے ہیں، اکثر مدرسوں میں بھی ڈنڈے مارے جاتے ہیں، اکثر پولیس والے بھی ڈنڈا استعمال کرتے ہیں، لاٹھی چارج کرتے ہیں، بہت سے اداروں میں ہر جگہ ڈنڈا استعمال ہوتا ہے۔ ڈنڈا جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ ابتدائی نوعیت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ڈنڈے کی طاقت کہلاتی ہے، لیکن ڈنڈے کے ساتھ اچھائی پہلو یہ ہے کہ یہ ڈسپلن کو فالو کرواتے ہیں۔ جیسے پولیس والوں کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے تو لوگ ڈنڈے سے ڈرتے ہیں، قانون کی پابندی کرتے ہیں اور معاملات کو تھے۔ اسی طرح استاد کے پاس ڈنڈا ہے تو بچے سبق یاد کرتے ہیں اور کلاس میں خاموشی اختیار کر کے اپنا توجہ محنت کی کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ڈنڈے کی طاقت یہ ابتدائی طاقت ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ویپن کی طاقت ہے، اسلحے کی طاقت ہے۔ اسلحہ بھی طاقتور ہوتا ہے، اسلحہ بھی جس کے پاس ہوتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی آرمی بنائی جاتی ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، ان کے پاس گنز ہوتی ہیں، ان کے پاس توپ گولے پتہ نہیں کون کون سے اسلحہ ہوتے ہیں، رائفلیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ جن کے پاس یہ گنز ہوتی ہیں لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں جو کرائم ریٹ ہائی ہو رہا ہے وہ اس گن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لوگ گن کے ذریعے لوگوں کو ڈراتے ہیں، مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں سے سنیچنگ کرتے ہیں، لوگوں سے ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کو مرڈر کر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہر وہ برا کام کر سکتے ہیں۔ گن کی طاقت کے ساتھ لوگ دنیا میں کرائم ریٹ ہائی ہو رہا ہے تو وہ گن کی طاقت سے ہر طرح کا زرد و کوب، ٹارچر اور بے ایمانی، قتل، برا کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ گن کی طاقت سے استعمال ہو جاتا ہے۔ گن کی طاقت بھی دونوں امپیکٹ رکھتی ہے، نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے، پوزیٹیو بھی ہے۔ نیگیٹو یہی ہے کہ گن کی طاقت سے ہم دنیا لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے جرائم، ڈکیتیاں، چوریاں کر لیتے ہیں۔ لیکن گن کی طاقت سے ہم دوسری طرف آ جائیں تو جو آرمیز ہوتی ہیں، جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ گن کی طاقت سے ملک و قوم میں امن و امان قائم کرتی ہیں، امن و امان کو برقرار رکھتی ہیں، اور گن کی طاقت سے چوروں، ڈاکوؤں اور دشمنوں، حملہ آوروں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو اگر گن جو ہے وہ چور کے پاس ہے تو وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اگر گن آرمی آفیسر کے پاس ہے، پولیس آفیسر، لا انفورسنگ ایجنسی کے پاس ہے تو وہ تحفظ کی علامت ہے۔ لوگ گن اپنے گھر میں بھی رکھتے ہیں، گن سیکیورٹی کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، گن سپورٹس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ لوگ اپنا نشانہ بازی کرنے، اور اپنی حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو نشانہ بازی سکھائیں تاکہ ان کے نشانے اچھے ہوں، ان کی آنکھوں کی جو بینائی ہے اس کی ایکسرسائز ہو۔ اس طرح سے گن چلانے سے آدمی جو ہے وہ ٹرین بھی ہو جاتا ہے اور اپنی حفاظت بھی کر لیتا ہے، سیکیورٹی بھی کر لیتا ہے۔ گن جو ہے وہ کبھی کبھار جانور حملہ کر دیتے ہیں تو ان سے بچاؤ کے لیے بھی گن کا استعمال جو ہے وہ بڑا مفید ہوتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو ڈنڈے کی طاقت ہے، پھر گن کی طاقت آ گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے اہم پاور ہے جو کہ بہت زیادہ معاشرے میں رائج
نظر آ رہی ہے وہ ہے پیسے کی طاقت۔ پیسہ بظاہر ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا لین دین کرتے ہیں، چونکہ معاشرے میں رہتے ہیں تو مشترکہ طور پہ معاشرے میں رہنے سے ہمارا بہت سارے دوسرے دوستوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، سماجی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم بہت ساری چیزیں لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دیتے ہیں۔ تو پہلے یہ نظام چیزوں کے ذریعے باٹلر نظام ہوا کرتا تھا، پھر لیکن اس کو کنورٹ کر دیا، ماڈرن ریاستیں آئیں تو انہوں نے کرنسی پیدا کر دی۔ پہلے سونے چاندی کی اشرفیاں ہوا کرتی تھی، پھر اس کو بعد میں کرنسی بنائی، روپے پیسے کی کرنسی بنا دیا گیا۔ آج کل یہ روپے پیسے کی کرنسی اور پلاسٹک منی کے ذریعے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی پاور ہے۔ آج کل ساری دنیا کے اندر جو ایک کریز چل رہا ہے وہ کرنسی کی پیسے کی طاقت حاصل کرنے کی کیا جا رہا ہے، کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ امیر آدمی ہوتا ہے، وہ اپنی تمام خواہشات پوری کر لیتا ہے، وہ اپنے لیے بڑے بڑے محلات، گاڑیاں، بنگلے، جہاز بنا لیتا ہے اور جو چاہتا ہے من مانی چیزیں کرتا پھرتا ہے۔ اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے وہ انسان غریب ہوتا ہے، اس کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جن کے پاس تھوڑے پیسے ہوتے ہیں وہ میڈیوکر کلاس ہوتی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس طریقے سے پیسے کی طاقت چونکہ اب بہت بڑھ گئی ہے معاشرے میں، میٹیریلزم آ گیا ہوا ہے، کاروبار کے ذریعے پیسہ حاصل کیا جاتا ہے، کچھ لوگ ملازمت کے ذریعے پیسہ حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے کسی نہ کسی اپنی سکلز کے ذریعے پیسہ حاصل کرتے ہیں۔ تو پیسہ حاصل کر کے روپے کی طاقت حاصل کی جا سکتی ہے، ڈنڈے کی طاقت، پھر اسلحے کی طاقت، اور اب پیسے کی طاقت۔ پیسے کی طاقت چونکہ بہت زیادہ کامن ہے، معاشرے کو چلا رہی ہے، مہذب معاشرے میں جائز طریقے سے پیسہ کمانا جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے، تو لہٰذا جو شخص جتنی محنت کرتا ہے یا جتنا ذہانت استعمال کر کے کاروبار کرتا ہے وہ یہ پیسے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ تینوں طاقتیں جو ہیں یہ دنیاوی طاقتیں ہیں اور یہ ہر آدمی کو اس کی ایکسیس حاصل ہے، کوئی بھی شخص تنگ و دو کر کے یہ طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں چوتھی طاقت۔ چوتھی طاقت جو ہے وہ جسمانی طاقت ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو انسان کو بھی طاقت دی گئی ہے۔ انسان جوانی میں بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے، پھر بہت سارے لوگ باڈی بلڈنگ کر کے اپنی باڈی بنا لیتے ہیں تو ان کے پاس بڑی جسمانی طاقت آ جاتی ہے۔ پھر لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، سپورٹس کرتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی جسم بہت زیادہ اسٹرینتھن ہوتا جاتا ہے اور اس کے پاس بہت طاقت آ جاتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اس کے پاس جوش ولولہ اور طاقت ہوتی ہے۔ یہ بھی طاقت بھی انسان کی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ طاقت انسان کو صحت تندرستی کی طرف لے کے جاتی ہے، بیماریوں سے محفوظ کرتی ہے اور اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے بھی طاقت استعمال ہوتی ہے۔ یہ طاقت سپورٹس میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے بہت زیادہ طاقت باڈی بنائی ہوتی ہیں وہ مختلف سپورٹس میں، باڈی بلڈنگ میں، دیگر جم میں اور دیگر طریقے سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ طاقت بھی انسان کو باڈی سے لمبی زندگی حاصل کرنے، بیماریوں سے بیماریوں سے نجات حاصل کرنے اور معاشرے میں پرسکون زندگی گزارنے۔ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو سارے لوگ مارتے ہیں، لیکن جن کی باڈی اچھی ہوتی ہے ان سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے۔ ابھی وہ ڈنڈے کی طاقت اور اسلحے کی طاقت اور پیسے کی طاقت کا استعمال نہیں کر رہا، لیکن باڈی کی طاقت بھی انسان کو سیکیورٹی دیتی ہے، تحفظ دیتی ہے اور ایک سپیریئر جو ہے ایک احساس دیتی ہے کہ اس کے پاس طاقتور آدمی ہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اور بلا شبہ طاقتور لوگوں کو کوئی لوگ تنگ نہیں کرتے ہیں، کمزور آدمی کو سب مارتے ہیں۔ یہ بھی ایک طاقت ہے اور یہ ہر انسان کے دسترس میں، ہر انسان اسے حاصل کر سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کون سی طاقت ہے۔ اب آ جاتے ہیں تو یہ سارے لیول ہیں، اب یہ 5واں لیول آ گیا اور یہ بڑی اعلیٰ لیول پہ پہنچ گئی ہے۔ اب آ جاتی ہے علم کی طاقت۔ اب علم کی طاقت یہ پہلے ادوار میں تو یہی محسوس کیا جاتا تھا کہ علم کوئی چیز نہیں ہے، کھاؤ پیو سو جاؤ، یہ کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ علم کی طاقت تو بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ ڈنڈے کی طاقت، اسلحے کی طاقت، پیسے کی طاقت اور جسمانی طاقت سے اس کا لیول بہت ہائی ہے۔ علم کی طاقت ہی اصل طاقت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس میں ایک سائنس کا نظام بنایا ہے اور اس سائنس کو نظام کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ انسان علم کو دریافت نہیں کر سکا تھا۔ علم کی دریافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، پیغمبروں نے آ کے علم بانٹا، علم دیا، پھر پیغمبروں نے کتابیں دیں، اس کتابوں کے ذریعے علم دیا گیا اور اس علم کے ذریعے انسان کو اچھی زندگی، پائیدار زندگی، لمبی زندگی گزارنے کا علم دیا گیا، اس کو بصیرت دی گئی، اس کو وزڈم دی گئی، اس کو
اس کو آگے بڑھنے اور اچھی زندگی اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے علم دیا گیا۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس کائنات بنانے کا جو علم ہے کہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی، کیسے بنائی گئی اور یہ کیسے چلتی ہے، اس کا علم بھی سارا جب آپ علم کے مختلف لیول کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی، کس لیے بنائی اور انسان کو کیوں پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کے ساتھ فرشتے اور دوسرے لوگوں کو دوسری کائنات میں بھی بتایا، پھر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ ساری علم کی طاقت سے آپ اللہ تعالیٰ کا شعور، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہیں ان کا شعور حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں۔ بلا شبہ دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ علم کی طاقت سب سے وسیع، سب سے اعلیٰ، سب سے سپیریئر، سب سے وہ جو ہم نے پہلی طاقتیں گنی ہیں کہ ڈنڈے کی طاقت، اسلحے کی طاقت، پیسے کی طاقت، وہ ان کے سامنے یہ انفیریئر ہے۔ یہ ساری انفیریئر پاورز ہیں۔ علم کی طاقت سب سے اعلیٰ ہے۔ علم کی طاقت جس کے پاس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کانفیڈنس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بہت ساری نعمتوں سے اور اس سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی حکم دیا ہے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم میں ہی تمہاری لیے برکت ہے، رحمت ہے۔ پیغمبر بھیجے، پیغمبروں نے آگے بھی یہی درس دیا کہ علم حاصل کرو۔ چونکہ علم کی طاقت سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ کائنات کا خالق کون ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ کس لیے ہیں، اور اسی کا شکر بجا لانے میں بھی ہمیں علم کی طاقت ہے۔ علم میں ہی فلاح ہے، علم میں ہی بہتری ہے، علم میں ہی امن ہے، علم میں ہی سکون ہے، علم میں ہی ہر چیز کا جو دیکھا جائے تو یہ جو اس کی بیسٹ یوٹیلیٹی ہے وہ علم میں ہے۔ علم کے ذریعے ہم اپنے رشتوں کو کا تقدس سمجھتے ہیں۔ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے جتنی بھی اس کی بہتر سے بہتر پوزیشن بنتی ہیں وہ علم کے ذریعے بنتی ہیں، اور علم کے ذریعے اس کی شناخت ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے ہی ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ علم کے ذریعے انسان کو مختلف درجوں سے انسان اوپر بڑھتا ہے اور آگے جاتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری طاقت۔ علم کی طاقت تو بہت بڑی ہے، لیکن علم کی طاقت سے یہ آخری طاقت بھی جڑی ہے، وہ ہے روحانی طاقت۔ جب آپ وہ علم جس کو ابھی ہم نے زیر بحث لائے ہیں، جب انسان علم کے مختلف درجوں سے حاصل کر کے علم حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو، اور وہ اپنا علم اپنا قرآن شریف اور اللہ کی لو حاصل کرنے میں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں، پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کے لیے اپنا علم حاصل کرتا ہے، اور اپنے علم کے اندر اپنی عبادت داخل کر دیتا ہے، اپنی عبادت اور اپنی شرافت اور اپنی نوبلٹی اس میں داخل کر دیتا ہے، تو پھر اس کو ایک روحانی طاقت مل جاتی ہے۔ روحانی طاقت جب اس کو ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب چلا جاتا ہے، اور اللہ کی جو سائنس ہے اس کو سمجھنے لگ پڑتا ہے، اور اس سائنس کے ذریعے پھر وہ بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جو روحانی طاقت ہوتی ہے یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ باقی تمام طاقتیں جو ہیں، ڈنڈے کی طاقت ہر کوئی حاصل کر لیتا ہے، ویپن کی طاقت بھی ہر آدمی حاصل کر لیتا ہے، روپے پیسے کی طاقت بھی بہت سے لوگ حاصل کر لیتے ہیں، ایون لوگ کرائم کر کے بھی پیسے کی حاصل اور ویپن کی حاصل اور ڈنڈے کی طاقت حاصل کر لیتے ہیں۔ جو علم کی طاقت ہے وہ تو صرف بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں، صرف طالب علم اور صوفیاء کرام اور علم حاصل کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہی علم کی اس پہ معراج پہ پہنچتے ہیں۔ اور جو روحانی طاقت ہے یہ تو پھر لاسٹ ہے، یعنی کہ دیکھا جائے کہ علم کی جتنے بھی وہ لیول بنتے ہیں اس میں جو روحانی طاقت ہے وہ لاسٹ ہے۔ روحانی طاقت ہر آدمی کو حاصل نہیں ہوتی۔ روحانی طاقت کے لیے انسان کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ سیکریفائس کر کے اللہ سے لو لگانی پڑتی ہے، اللہ سے قربت حاصل کرنی پڑتی ہے، اللہ کی کتاب کے اندر جو ہے نا اپنا ڈیووشن دینی پڑتی ہے، کتاب کے اوپر عبور حاصل کرنا پڑتا ہے، اپنے پیغمبر کو فالو کرتے ہوئے پیغمبر کی باتوں کے اوپر چلنا پڑتا ہے، اور اللہ کے بہت قریب پہنچانے کے بعد ہم کو روحانی طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ روحانی طاقت ایک ایسی طاقت ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ روحانی طاقت ہی اصل طاقت ہے، اور یہ طاقت کا
منبع ہے اور یہیں سے تمام طاقتیں نکلتی ہیں، اور یہ طاقت بلا شبہ روحانی طاقت ہر آدمی حاصل نہیں کر سکتا، یہ بہت اعلیٰ پائے کی طاقت ہے، اور یہ نبیوں کے پاس تھیں، اور نبیوں نے چونکہ علم دیا، علم جو ہے وہ نبیوں کی میراث ہے، اس لیے انسان جو ہے اپنی وراثت کے ذریعے یہ علم حاصل کر لیتا ہے، اپنی کوشش جد و جہد کے ذریعے اسے حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ اس پہ مزید کام کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس سے روحانی طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ روحانی طاقت کا جو ہے وہ موجودہ دور میں روحانی طاقت بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، جو ہمارے اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور ہمارے اللہ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ روحانی طاقت ہوتی تھی، جس کے ذریعے سے وہ انسان کی فلاح کے راستے نکالتے ہیں۔ بلا شبہ روحانی طاقت کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ دیکھا جائے تو پھر بات جہاں پہ آگے پھر گھوم پہ آتی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ابتدائی طور پہ ہمیں بنیادی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور پھر بہت ہی اعلیٰ تعلیم یعنی کہ قرآن کی تعلیم کے اندر ہمیں اپنا ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے، اور وہاں سے ہمیں علم کے خزانے حاصل ہوتے ہیں، جس سے ہمیں بہت زیادہ سکون اور خوشی اور اطمینان اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جس کا کوئی نیب البدل نہیں ہے۔ وہ جو پہلی طاقتیں تھیں، ڈنڈا، ہتھیار اور پیسہ، وہ دنیاوی طاقتیں ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، ایکسپائر ہو جاتی ہیں، یا ان طاقتوں کا جو ہے نا عارضی فائدے ہیں، لیکن جو اصل فائدے ہیں وہ علم کے فائدے ہیں اور روحانی طاقت کے فائدے ہیں۔ روحانی طاقت والا بندہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک سدھار لے کر آتا ہے، ایک ظرف لے کر آتا ہے، اور معاشرے کے اندر نیکی اور خوشحالی کے راستے بناتا ہے۔ تو دیکھا جائے علم حاصل کرنا ہی ہماری انسان کی بہترین اعلیٰ چیز ہے۔ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ہمیں تو اطمینان بھی ملے گا، خوشی بھی ملے گی، اور ہمیں کامیاب اور لمبی زندگی حاصل کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے اپنی زندگی مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں جو ڈنڈے کا اور ویپن کا اور روپے کی جو طاقت ہے اس سے بچائے، اور ہمیں علم اور روحانی طاقت ہمیں نواز دے اپنے کرم سے، اپنے رحم سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرا پوائنٹ آف ویو پسند آیا تو میرا چینل پسند کیجئے گا، اسے شیئر کیجئے گا، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا، اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔